میت کو دفنانے کے بعد مسجد میں قرآن خوانی یا ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ قرآن خوانی یا مسجد میں اجتماعی طور پر ایصال ثواب کرنا جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایصال ثواب تو حدیث سے ثابت ہے، مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ تو یہ حدیث ایک جزئی چیز ہے، ایک واقعہ اس میں بیان ہوا صدقہ، لیکن احادیث اور قرآن میں جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ اس پر میں تفصیل سے بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ تو اس میں اصل میں بتا دیا گیا ہے کہ صدقہ تو ایک مثال ہے، یعنی میت کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے، جیسے صدقہ ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کر کے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اجتماع کے لیے باقاعدہ دلیل، الگ سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں جماعت سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نبی سے جماعت سے ثابت نہیں ہے۔ ظہر کی سنتیں، ظہر کے بعد کے نوافل، یہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ کیونکہ جماعت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اجتماع جب بھی کسی کام کا ہوگا اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ تو ہمارے پاس میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کیا جائے، اس کی ہمارے پاس صحابہ سے، تابعین سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کی، حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے قرآن خوانی کی، کہیں بھی نہ کوئی مرفوع حدیث بھی نہیں ہے، کوئی موقوف حدیث بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چاروں ائمہ جو ہمارے بڑے محققین تھے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کی ریسرچ بھی ایسی نہیں ہے، ان کی کتابیں بھی اس سے خالی ہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا یہ بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے طور پر جسے پشتوں میں کہتے ہیں بھائی اخپل طریقے سے کوئی بھی نیکی کر کے میت کو ثواب پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے بہتر تو یہ ہے کہ جو حدیث میں جس کا ذکر ہے صدقہ، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ لوگ آج کل صدقات و خیرات کر نہیں رہے جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، جس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے قرآن پڑھنا یا نوافل پڑھنا میت کے لیے، اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے اس کا صراحتاً نہیں اشارتاً ذکر ہے، لیکن جس چیز کا صراحتاً ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کا حدیث میں منصوص ہے یہ، تو اس لیے میت کو ثواب پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میت کے لیے صدقات و خیرات کیے جائیں، اور وہ بھی انفرادی طور پر۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ یہ ہے کہ دائیں سے دو تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو کنواں کھدوا دیں میت کے لیے، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ مسجد بنوا دیں یا مسجد میں کوئی کام کروا دیں، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا میت کے لیے۔ یا کوئی بھی خیر کا کام آپ کریں گے انشاءاللہ جس میں آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک وہ کام چلتا رہے گا میت کو بھی ثواب ملتا رہے گا، تو اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ آج کل زیادہ زور قرآن خوانیوں پہ ہے، وہ سستے میں ہو جاتی ہے، اس میں پھر آگے وہ بھی ملتی ہے، بریانی بھی پکی ہوئی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی یہ نیت تو نہیں ہوگی لیکن شاید بعض لوگوں کی یہی نیت ہو، تو اس لیے زیادہ فوکس اسی کو کریں جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ اور اپنے طور پر کوئی قرآن پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، اخپل طریقے سے، اجتماعی سطح پہ نہیں ہونا چاہیے یہ۔ ہاں جو قرآن خوانی ہوتی ہے برکت کے لیے، جیسے کسی نے نیا گھر بنایا، نئی دکان بنائی، تو اس میں برکت کے لیے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ رقیہ ہے۔ برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ اس کا تعلق رقیہ سے ہے، رقیہ ایک علاج ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو رقیہ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آیتیں، کوئی بھی طریقہ بطور رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض علماء تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ برکت کے لیے بھی قرآن خوانی اس لیے جائز نہیں کہ لوگ اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور وہ ایصال ثواب والی قرآن خوانی اور برکت والی قرآن خوانی میں لوگ فرق نہیں کرتے، تو اس سے بدعت کی ترویج ہوتی ہے۔ جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ہمارے شیخ تھے، ان کی یہی رائے تھی کہ برکت کے لیے قرآن خوانی بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر اس میں جو ہے برکت کے لیے آپ قرآن پڑھیں اپنے طور پر۔ اور وہ کہتے تھے سب سے بہتر تو یہ گناہوں سے بچیں اور ایمانداری سے آپ دکان میں تجارت کریں، تو یہ سب سے بڑی برکت کی چیز ہے۔ قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اگلے دن سے کسٹمر کو ٹھگنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی، اور جانداروں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں جو برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جھوٹ بول کے تجارت کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ برکت کے لیے کوئی قرآن خوانی کرنا چاہے تو اس کا تعلق چونکہ رقیہ سے، لہذا اس کی گنجائش ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گنجائش نہیں ہے۔